ابو حمزہ سمالی سے منقول ہے کہ گزشتہ زمانے میں ایک شخص پیغمبروں کی اولاد میں سے تھا، بہت زیادہ مالدار تھا۔ وہ اپنا مال کمزوروں، محتاجوں اور مسکینوں پر خرچ کیا کرتا تھا۔ اس کے مر جانے کے بعد اس کی زوجہ بھی اس طرح خرچ کرتی رہی۔ تھوڑی مدت میں وہ تمام دولت صرف ہو گئی۔ اس شخص کا ایک بیٹا تھا۔ جب وہ بڑا ہو گیا، جس کے پاس وہ جاتا وہ اس کے باپ کے لیے رحمت کی دعا کرتے اور اس کے لیے عقل و نیکی کی دعا کرتے۔ اس لڑکے نے اپنی ماں سے پوچھا کہ میرے باپ کا کیا طریقہ تھا کہ جس کے پاس جاتا ہوں میرے والد کے لیے خدا سے رحمت چاہتا ہے اور میرے حق میں دعا کرتا ہے؟ ماں نے کہا، تیرا باپ نہایت صالح اور نیک تھا اور بہت مالدار تھا اور اپنا مال محتاجوں غریبوں پر صرف کیا کرتا تھا۔ اس کے مر جانے کے بعد میں بھی اسی طریقے پر مال خرچ کرتی رہی، آخر وہ تمام دولت صرف ہو گئی۔ لڑکے نے کہا، اماں جان، میرے پدر بزرگوار جو کرتے تھے اس کا ثواب ان کو حاصل ہوتا تھا اور آپ نے جو کچھ کیا اس کا حق آپ کو نہ تھا اور آپ مستحق عذاب ہو گئیں۔ ماں نے کہا، بیٹا کس سبب سے؟ لڑکے نے کہا، اس لیے میرا باپ جو کچھ کرتا تھا اپنے مال سے کرتا تھا اور آپ نے دوسروں کا مال یعنی میرا مال صرف کر ڈالا۔ ماں نے کہا، اے بیٹا، تو نے سچ کہا، لیکن مجھے گمان نہ تھا کہ تم مجھ پر اعتراض کرے گا اور وہ مال میرے لیے حلال نہ کرے گا۔ لڑکے نے کہا، میں نے وہ مال آپ کے لیے حلال کیا، اب کچھ اور بھی ہے کہ میں اس کو اپنا ذریعہ معاش قرار دوں اور خدا کا فضل حاصل کروں، شاید خدا ہمیں بھی رزق عطا کرے۔ اس نے کہا، 100 درہم میرے پاس ہیں۔ لڑکے نے کہا، خدا نے چاہا تو اسی میں برکت ہوگی، وہ تو بڑا برکت کرنے والا ہے، خواہ مال کم ہی ہو۔ آخر کار وہ 100 درہم لے کر طلب روزی کے لیے نکلا اور روانہ ہوا۔ یہاں تک کہ ایک مقام پر پہنچا، دیکھا کہ سرے راہ ایک مردہ پڑا ہے جس کے چہرے سے آثار نیکی، تقویٰ اور صلہ رحمی ظاہر ہوتے ہیں۔ لڑکے نے اس کو دیکھ کر دل میں کہا، اس سے بہتر تجارت اور کیا ہوگی کہ میں اس مرد صالح کو غسل کفن دوں، اس پر نماز پڑھوں اور دفن کروں۔ غرض یہ کہ اس نے اس کی تدفین کی اور 80 درہم خرچ ہوئے۔ اب اس لڑکے کے پاس 20 درہم باقی رہ گئے۔ پھر وہاں سے طلب فضل خدا اور حصول نعمت کے لیے آگے بڑھا۔ راستے میں ایک شخص سے ملاقات ہوئی۔ اس نے پوچھا، کہاں جانے کا ارادہ ہے؟ کہا، خدا کا فضل اور روزی کی تلاش میں۔ پوچھا، کتنا سرمایہ ہے؟ کہا، 20 درہم۔ اس شخص نے کہا، 20 درہم سے کیا ہوگا؟ لڑکے نے کہا، اگر خدا چاہے تو تھوڑی سی چیز میں بھی بہت برکت دیتا ہے۔ اس مرد نے کہا، سچ ہے؟ اچھا، اگر میں تم کو کچھ بتاؤں تو میرے کہنے پر عمل کرو گے، لیکن شرط یہ ہے کہ جس قدر نفع ہوا اس میں سے نصف میرا حصہ ہوگا۔ لڑکے نے کہا، منظور ہے۔ تو اس شخص نے بتلایا کہ اس راہ سے جس پر تم چل رہے ہو تم ایک دکان تک پہنچو گے، اس گھر کے لوگ تمہاری ضیافت کریں گے، تم قبول کرنا اور ان کے مہمان ہو جانا۔ جب ان کے گھر میں داخل ہو اور بیٹھو تو جب خادم تمہارے لیے کھانا لائیں تو ان کے ساتھ سیاہ بلی بھی ہوگی۔ تم اس خادم سے کہنا کہ یہ سیاہ بلی میرے ہاتھ فروخت کر دو۔ وہ انکار کرے گا، تم اصرار کرنا، آخر وہ مجبور ہو کر کہے گا کہ اس کی قیمت 20 درہم لوں گا۔ تم 20 درہم دے کر بلی لے آنا، اس کو ذبح کر کے اس کا سر جلا دینا، پھر اس کے سر کا مغز لے کر فلاں شہر چلے جانا، وہاں کا بادشاہ نبینا ہو گیا ہے، وہاں لوگوں سے کہنا کہ میں بادشاہ کا علاج کر سکتا ہوں، اور ان لوگوں کو دیکھ کر خوف مت کرنا جو بادشاہ کے علاج کے لیے آئے تھے اور کامیاب نہ ہو سکے اور سولی پر چڑھا دیے گئے، اور علاج کی جو شرط چاہو رکھنا۔ پہلے روز اس بلی کے مغز کی ایک سلائی بادشاہ کی آنکھوں میں لگانا، اس کا اثر ظاہر ہوگا، اگر وہ اصرار کرے کہ دوبارہ لگاؤ تو منظور نہ کرنا۔ دوسرے اور تیسرے روز بھی ایک سلائی اس کی آنکھ میں لگانا، اس سے زیادہ مت لگانا۔ غرض وہ لڑکا روانہ ہوا اور ان لوگوں کے ہاں مہمان ہوا، وہاں سے بلی خرید کر بادشاہ کے شہر میں پہنچا اور اس کے علاج میں مشغول ہو گیا۔ پہلا روز ایک سلائی بلی کے مغز سے
لے کر اس کی آنکھوں میں لگائی۔ کچھ فائدہ معلوم ہوا۔ دوسرے روز وہ کچھ دیکھنے لگا اور تیسرے روز بالکل نابینا بادشاہ بینا ہو گیا اور دیکھنے کے قابل ہو گیا اور اس کی آنکھیں پہلے کی طرح روشن ہو گئیں۔ پھر تو بادشاہ نے اس سے کہا، تمہارا مجھ پر بے حد احسان اور بے انتہا حق ہے۔ تم نے میری بادشاہی مجھے واپس لوٹا دی ہے۔ میں اس کے صلے میں تم کو اپنی دختر دیتا ہوں۔ لڑکے نے کہا، میری ماں زندہ ہے اور میں اس سے جدا نہیں رہ سکتا۔ بادشاہ نے اپنی لڑکی کی شادی اس لڑکے سے کر دی اور کہا، جب تک تمہارا دل چاہے میرے پاس رہو اور جب چاہو اپنی ماں کے پاس چلے جانا اور لڑکی کو اپنے ہمراہ لے جانا۔ لڑکا 1 سال تک بادشاہ کے پاس نہایت عزت اور شان و شوکت کے ساتھ مقیم رہا۔ 1 سال کے بعد اپنے وطن کا ارادہ کیا۔ بادشاہ نے بے انتہا مال و زر اور بے حساب سامان، اونٹ، گائیں، بھیڑ وغیرہ ان کو دیے۔ لڑکا اپنی زوجہ اور تمام سامان کے ساتھ روانہ ہوا اور پہلے اس مقام پر آیا جہاں اس شخص سے ملاقات ہوئی تھی جس نے اس کو اس کا علاج بتلایا تھا۔ وہ شخص اسی جگہ پر بیٹھا ہوا تھا۔ لڑکے کو دیکھتے ہی اس نے کہا، صاحبزادے، تم نے اپنا عہد کو پورا کیوں نہ کیا؟ لڑکے نے کہا، بادشاہ کے پاس رہ کر جو کچھ میں نے کھایا پیا اور خرچ کیا، ان تمام گزرے ہوئے مال و نعمات کو میرے لیے حلال کر دیجیے اور موجودہ مال و متاع جو کچھ میرے پاس ہے ان میں سے نصف یعنی آدھا حاضر ہے۔ لڑکے نے تمام سامان کے 2 حصے کیے اور کہا، اس میں سے جو حصہ آپ پسند کریں لے لیں۔ اس شخص نے کہا، تو نے انصاف سے کام نہیں لیا۔ لڑکے نے پوچھا، کیوں کر؟ جواب دیا، یہ عورت بھی تو اس کمائی میں شامل ہے، میں اس میں بھی شریک ہوں۔ لڑکے نے کہا، آپ نے